الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیما. صدق اللہ العظیم. گوشہ مومنات میں آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کے ضمن میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت نے اسلام میں مرد اور عورت ہر ایک کو اپنے اپنے حقوق اور فرائض دیے ہیں. اعمال صالحہ کے باب میں تو مرد و عورت یکساں اور برابر ہیں. قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں یہ بتلایا گیا کہ جو بھی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اللہ رب العزت اسے اجر عظیم نصیب فرمائیں گے. لیکن خلقی اور پیدائشی اعتبار سے اللہ رب العزت نے مردوں کے اندر کچھ ایسی صفات رکھی ہے جو عورتوں میں نہیں، اور عورتوں کے اندر کچھ ایسی صفات رکھی ہے جو مردوں میں نہیں ہے. تو جب عورتوں نے دیکھا کہ مرد حضرات بہت سارے ایسے کام انجام دیتے ہیں جو عورتیں انجام نہیں دے سکتی، مرد حضرات جمعہ کی نمازوں، جماعات، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ عمرے پر عمرہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جب چاہے نکل سکتے ہیں، لیکن عورتیں گھر کی بندش کی وجہ سے، بچوں کی پرورش کی وجہ سے اور دوسرے خانگی امور کی وجہ سے ان کار خیر میں شرکت نہیں کر سکتی. تو عورتوں نے اظہار تأسف کیا کہ کاش ہم بھی مرد ہوتی کہ یہ کار خیر جو مرد انجام دیتے ہیں ہم بھی انجام دے پاتی. تو اللہ رب العزت نے اس بات سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ نے مرد و عورت میں سے ایک دوسرے پر جو ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے یہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی تکوینی نظام کے تحت ہے. اس کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. مرد حضرات جو کار خیر انجام دیں گے انہیں اس کا صلہ ملے گا، اور عورتیں جو اچھے کام انجام دیں گی انہیں اس کا صلہ ملے گا. ہر ایک کو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا متلاشی ہونا چاہیے اور اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. اللہ نے کس کے اندر کیا خصوصیتیں رکھی، اس کی کیا حکمت ہے، یہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. لہذا عورتوں کو اللہ رب العزت نے جو خصوصیات دی ہے اور جن چیزوں کا مکلف کیا ہے انہی چیزوں کے ذریعے اللہ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کا متلاشی ہونا چاہیے. یہ افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں کہ ہم اگر مرد ہوتے تو مسجدوں میں جاتی، جماعتوں میں شریک ہوتی، جنازوں میں شریک ہوتی، یا دوسرے بہت سارے کار خیر جو مرد حضرات انجام دیتے ہیں ہم بھی انجام دیتی. اللہ رب العزت نے ان کے لیے گھروں کے اندر رہ کر ہی جو امور ان کو مفوض کیے ہیں اور انہیں سونپے ہیں انہی کاموں میں اور انہی باتوں میں لگ کر وہ ان تمام فضیلتوں کو حاصل کر سکتی ہے جو اللہ رب العزت نے مردوں کو دی ہیں. اس بات کی وضاحت کے لیے ذخیرہ احادیث میں سے حضرت اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں. یہ انصاریہ عورت بہت فاضلہ، عالمہ، عاقلہ اور باکمال خاتون تھی. عورتوں کے اندر اس طرح کے چرچے ہوتے رہتے تھے کہ مرد حضرات طرح طرح کے کار خیر انجام دیتے ہیں، لہذا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر پوچھنا چاہیے کہ ہم گھر کے اندر رہ کر جو کار انجام دیتے ہیں، جو کام کاج کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے بھی مردوں کے برابر صلہ اور اجر ہوگا؟ تو تمام عورتوں نے حضرت اسماء بنت یزید کو نمائندہ بنا کر بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیجا.
یہ انصاریہ عورت خطیبۃ النساء کے لقب سے جانی جاتی تھی اور بڑی فصیح اور بلیغ قوت لسانی کی مالک تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائی اور بڑے عجیب اور غریب انداز میں فصیح اور بلیغ پیرائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کھڑے ہو کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، آپ مردوں کے لیے بھی نبی بن کر آئے اور عورتوں کے لیے بھی، ہم بھی آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی تصدیق کی، جس طرح مرد آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی۔ لیکن مرد حضرات بہت سے ایسے کاموں میں ہم سے سبقت لے جاتے ہیں جو گھر میں بیٹھنے کی بنا پر ہم کام انجام نہیں دے سکتی۔ وہ جمعہ کی نمازوں میں حاضری دیتے ہیں، جماعتوں میں حاضر ہوتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اور ہم عورتیں مردوں کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، ان کے گھر کو سنوارتی ہے، ان کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، گھریلو امور میں مصروف رہتی ہے، جن کی بنا پر ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کر سکتی اور یہ بہت سارے کار خیر انجام نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماء کی اس گفتگو سے بہت متاثر ہوئے اور آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، کیا کبھی تم نے کسی عورت کو اپنے دین کے معاملے میں اس قدر فکر مند اور اس قدر عمدہ سوال کرنے والا پایا؟ تو صحابہ کرام نے بھی فرمایا کہ ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی عورت اپنے دین کے معاملے میں اس قدر فکر مند اور اس قدر عمدہ سوال کرے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے شفقت اور رحمت بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا، یا اسماء افہمی عنی وافہمی من وراءکی من النساء، اے اسماء میری بات کو اچھی طرح سن لو، اور جن عورتوں نے تمہیں نمائندہ بنا کر بھیجا ہے انہیں بھی جا کر باخبر کر دو، یہ بات اچھی طرح سمجھا دو کہ تمہارا گھر میں رہ کر عورت کی مرد کی اچھی طریقے سے خدمت کرنا، بچوں کو پالنا پوسنا اور دوسرے اچھے کام انجام دینا، یہ مردوں کے تمام اچھے کاموں کے برابر ہو جائیں گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہمارے گھریلو ذمہ داری مردوں کی ان بڑے بڑے کار خیر کے برابر ہو جائیں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمہارے گھر کے اندر رہ کر یہ تمام کام انجام دینا مردوں کے بڑے بڑے کار خیر کے برابر ہو جائیں گی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اس جواب سے بہت خوش ہوئی اور نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہتی ہوئی نکلی، اللہ اکبر، تعدل ذالک کلہ، تعدل ذالک کلہ، اللہ اکبر، ہمارے گھریلو اعمال اور گھر کی ذمہ داریاں مردوں کے بڑے بڑے کار خیر کی برابری کر سکتی ہے۔ لہذا مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر ہی رہ کر اپنے شوہر کی خدمت کرے اور گھر کے جتنے بھی افراد خانہ ہیں ان کی خدمت کرے، بچوں کی اچھی تربیت کرے اور گھر کے تمام امور کو نیک نیتی کے ساتھ انجام دے، تو انشاءاللہ ان کے گھر کے ہی تمام اعمال بڑے بڑے کارناموں کے برابر ہو جائیں گے اور وہ اللہ کے اجر و ثواب کا مستحق ہوں گی۔ عورتیں گھر میں جو بھی کام انجام دے اس کام کے پیچھے نیت یہ کر لے کہ ہم یہ کام اللہ کی رضا جوئی اور گھر کے افراد اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے لیے کر رہی ہے، تو ان کا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی رضا جوئی اور اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ وہ کھانا بناتے وقت یہ نیت کر سکتی ہے کہ میں کھانا اس لیے بنا رہی ہوں کہ اللہ نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے اور میں اللہ کے بندوں اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کر رہی ہوں۔ کپڑے دھوتے وقت بھی وہ یہی نیت کرے۔ اس طرح گھر کے جملہ امور انجام دیتے وقت اگر وہ نیت کرے گی تو اس نیت کی وجہ سے اس کی ساری خدمات اور گھر کے سارے کام اعمال بن جائیں گے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ عبادت کے لیے دنیا کے سارے امور کو، سارے کام کو چھوڑ دو اور الگ سے گوشے میں بیٹھ کر عبادت اور تسبیح میں مشغول ہو جاؤ۔ اسلام ہرگز ایسا نہیں کہتا، کیونکہ اسلام دین اور دنیا دونوں چیزوں کا نام ہے، مسجد اور بازار دونوں جگہ اسلام کے احکام ہے۔ لہذا ہمیں دنیاوی امور میں لگ کر ہی اللہ رب العزت کی رضا جوئی حاصل کرنا چاہیے۔ جب اللہ کی فرائض، نمازوں، تلاوت قرآن وغیرہ ان چیزوں کا موقع ہو تو ہم ان فرائض کو انجام دیں، اور جب گھریلو کاموں کا موقع ہو تو انہی گھریلو کاموں کو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کو درست کر کے اللہ رب العزت کے ہاں اجر عظیم پا سکتی ہے۔ تو مومن عورتوں کو ان امور پر غور کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی رضا
اور اللہ کی خوشنودی کا متلاشی ہونا چاہیے۔ بالخصوص رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔